اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ وتجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید یقیناً اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن بہت ہی پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بہت قریب ہوتا ہے۔ کون سی حالت میں؟ سجدے کی حالت میں۔ تو لہٰذا چاہیے بندے کو کہ وہ سجدے میں جا کر اللہ سے فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، کثرت سے دعا کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العالمین سجدے میں کی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنی عاجزی، اپنی انکساری کی حد کر دیتا ہے اور اپنی جبین نیاز کو خم کر دیتا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں، اور اللہ رب العالمین کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا اقرب ما یکون العبد، اللہ اکبر، من ربہ، اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ رب العالمین کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ کب؟ وَهُوَ سَاجِدٌ، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس وقت کیا کیا جائے؟ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، دعا کی کثرت کی جائے، کثرت سے دعا مانگی جائے۔ تو آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، ہم ایوری تھرسڈے الحمدللہ یوم دعا منایا کرتے ہیں، اور ویسے تو مومن کا ہر لمحہ دعا سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ہر عمل کی دعا تعلیم فرمائی، کیونکہ وہ قدم قدم پر ایک قدم اٹھائے تو پھر بھی اللہ سے دعا کرے، دوسرا قدم اٹھائے تو پھر بھی اللہ سے دعا کرے کہ یا رب العالمین، میں تو عاجز ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والی ذات تو تو ہی ہے، اور میں تیری مدد کے بغیر ناکارہ ہوں۔ تو ناظرین کرام، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں ہم نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، ہم اپنے جب بھی کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، دعائیہ کلمات بھی پیش کرتے ہیں، اور نہ جانے کن کن لمحات کے اندر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کس کس انداز سے کرتے ہیں، یہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ لیکن آج کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن بندہ، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، بہت سی آرزویں ہوتی ہیں، بہت سی تمنائیں ہوتی ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، بہت سے مسائب، بہت سی تکالیف، بہت سے غم، نہ جانے بہت سی حاجتیں ہوتی ہیں۔ اب بندہ وہ چاہتا ہے میری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، میری مصائب اور تکالیف بھی دور ہو جائیں، میری بیماریاں بھی دور ہو جائیں، اور میں رب کے قریب ہو جاؤں، اور میں ایک قدم آگے اٹھاؤں
تو مجھے کامیابی ملتی رہے، میں قدم بقدم آگے بڑھتا چلا جاؤں اور کامیابیاں پاتے چلا جاؤں اور ترقی حاصل کرتا چلا جاؤں۔ لیکن ترقی کا راز پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلا دی۔ اگر میں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوں، مقبول ہوں، تو واللہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن اگر اپنی دعا کی ابتدا کے اندر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اور اس کے بعد پھر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور پھر اپنی حاجات پیش کرے۔ اپنی حاجات سے مراد یہ کہ پہلے اگر وہ یہ عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے پہلے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے اعزاء اقارب کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے محلے اور بستی میں رہنے والوں کے لیے اگر وہ دعا کرتا ہے، اور پھر اگر وہ اس کو موقع نہیں ملتا اپنے لیے بھی دعا کرنے کا، تو اللہ رب العالمین جو اپنے اعزاء اقارب کے حق میں کی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، جو دوست احباب کے حق میں کی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، وہ اس شخص کے حق میں بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعا کو مستجاب فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو، ایمان والوں کو جس طرف متوجہ فرمایا وہ عمل دعا ہے۔ اور دعا کی فضیلت آپ جانتے ہیں، ایوری تھرسڈے کوشش کیا کرتے ہیں کہ دعا کی فضیلت اور اہمیت پر بھی گفتگو کیا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ایک مسنون دعا اور اس کی پریکٹس بھی کیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب ہم ہر لمحے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک شخص یہ گلہ اور یہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم قدم اٹھاتے ہیں لیکن ناکامی ہوتی ہے۔ پہلے میرے ہاتھ سونے تھے، جو جس چیز کو ہاتھ ڈالتا وہ سونا بن جاتا، اب جس چیز کو ہاتھ ڈالتا وہ مٹی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اور آپ اگر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر کے وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی غیبی مدد و نصرت اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ جب انسان یہ اپنی عجز و انکساری پیش کر دے گا، اپنے آپ کو ناقص سمجھے گا اور اللہ رب العالمین کو ہی سب کچھ اپنا سمجھے گا، مسبب الاسباب بھی اسی کو جانے گا، تو یقیناً اللہ رب العالمین پھر اس کی قدم قدم پر رہنمائی کریں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس وہ جلد بازی کرے گا، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اگر مومن جلد بازی کرے گا تو اس کی دعا کیا اس کا کوئی عمل بھی شاید اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ جلد بازی کرنا، مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں میں یہ دعا کر رہا ہوں، پھر میں نے دعا کی، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے دعا کا قبول ہونا یہ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کن کن اوقات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے اور کن کن لمحات کے اندر اور کس انداز میں دعا کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اعمال کیے جائیں اور زبان پر، حتیٰ کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ جلد بازی کرتا ہے، کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی اور دعا کر رہا ہوں میں اتنا عرصے سے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس شخص سے وہ دعا کا عمل بھی چھین لیا جاتا ہے، اس کو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے زبان پر کلمات ہی جاری نہیں ہوتے کہ کیا مانگا جائے اللہ سے۔ پھر ایسے قیمتی لمحات بھی اسے نصیب ہوتے ہیں، قیمتی اوقات بھی نصیب ہوتے ہیں، لیکن وہ اس میں اللہ سے مانگ نہیں سکتا، دعا کی توفیق اس سے چھین لی جاتی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا مانگتے رہیں، اپنے رب سے مانگتے رہیں، کہ رب کے محبوب نے فرما دیا کہ جو بندہ رب سے مانگتا ہے رب العالمین اس کی کوئی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض دعاؤں کا نتیجہ اللہ رب العالمین ثمرات اسے دنیا میں دکھا دیتے ہیں،
یاد رکھیے بعض اوقات انسان دنیا میں دعا کر رہا ہوتا ہے مجھے اللہ رب العالمین یہ دولت عطا فرما دے، مجھے یہ سکون کی زندگی، مجھے یہ عطا فرما دے، اس کے بدلے اللہ رب العالمین اسے اس کی جگہ پر دوسری نعمت عطا فرما دیتے ہیں بعض اوقات جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین اس کو قلبی سکون عطا فرما دیتے ہیں کہ اطمینان عطا فرما دیتے ہیں، ذہنی اور جسمانی پریشانیوں سے اسے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور نہ جانے کن کن امراض سے اور کن کن بلاؤں سے اللہ رب العالمین محفوظ فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب مومن بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست دعا کو بلند کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کہ وہ دعا کرتا ہی نہیں، ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں، اس کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، اگر ہاتھ اٹھتے بھی ہیں تو فوراً کوشش ہوتی ہے کہ بس ان ہاتھوں کو فوراً سمیٹ لیا جائے، یعنی کہ جلدی جلدی دعا ختم کر لی جائے۔ تو یاد رکھیے آج ہم جس عمل سے دور ہیں ایمان والے، وہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کو ہم کھو بیٹھے ہیں، اور دعا کی اہمیت کو، دعا کی فضیلت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو یہ آزما کر دیکھ لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں، آپ کی تکالیف دور ہو جائیں، کسی کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں رات کے پہر اٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، گر گڑائیے، اللہ رب العالمین واللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آج ایمان والا روزانہ 20 منٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دے، یہ میرا اصل میسیج ہوا کرتا ہے، پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ اپنا یہ طے کر لیں، اپنے آپ سے کمٹمنٹ کر لیں کہ میں نے اب آج کے بعد روزانہ اللہ سے 20 منٹ مانگنا ہے۔ 20 منٹ تو میں نے 1 منٹ اپنے رب سے، تو ہم پوری رات مانگتے رہیں تو وہ بھی کم ہے، پورا دن ہر لمحے مانگتے رہیں، لیکن ایک خالصتاً ایک یکسوئی پیدا کیجئے، ایک وقت کا تعین کر لیجئے کہ میں نے اس وقت روزانہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، جب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا، میں کمرے میں اکیلا ہوں، کمرے میں اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، آپ نے وضو کیا اور مصلی پہ آ گئیں، مصلی پہ آ گئے اور دعا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو واللہ آپ یہ عمل شروع کر لیجئے، پھر دیکھیے آپ کے گھر کے اندر بہار، آپ کے گھر کے اندر سکون۔ یاد رکھیے میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی جو دولت ہے وہ سکون کی دولت ہے۔ آج ہم رات دن اپنا شب و روز جو بسر کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، کتنے کتنے گھنٹے کام کاج کرتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا کس لیے کماتے ہیں؟ کہ سکون حاصل ہو جائے دنیا کے اندر، بچوں کو بھی سکون حاصل ہو جائے، گھر والوں کو بھی سکون حاصل ہو جائے، اور ہم سکون بھری زندگی بسر کریں۔ یاد رکھیے سکون کی دولت یہ صرف اور صرف روح کی غذا کے اندر ہے، جہاں بظاہر دنیا کے آسائش، دنیا کے آرام، دنیا کی تکالیف، بظاہر یہ جو اس کے لوازمات ہیں دنیا کے، ممکن ہے اس سے کسی حد تک سکون ہو، لیکن جو حقیقی سکون ہے واللہ وہ مومن کا رب سے تعلق میں سب سے بڑا سکون ہے۔ تو آئیے میں اور آپ بھی آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نے آج کے بعد بھی اللہ سے روزانہ کی بنیاد پر 20 منٹ 15 منٹ جتنا بھی یکسو ہو کر، یعنی ساری توجہ ہم نے اللہ کی طرف کرنی ہے اور پھر اللہ سے مانگنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر آزما لیجئے۔ میں کہا کرتا ہوں صرف اور صرف اگر آپ 41 ڈیز تک اس طریقے سے عمل کریں اور پھر دیکھیں آپ کی اللہ رب العالمین کی کیسی غیبی مدد و نصرت ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ آج سے عہد کر لیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اپنی پریشانیوں کا ذکر اللہ سے کرنا ہے، اپنی رب العالمین کے جو محبوب بندے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں۔ نہ جانے کوئی کس کس پریشانی کے اندر ہے، کوئی کن کن امراض کے اندر ہے، کن کن پریشانیوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں، ان سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے دعائیں کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ تو میں سمجھتا ہوں پھر اللہ رب العالمین کی غیبی مدد و نصرت
ہمارے درمیان اترے گی، اور انشاءاللہ یاد رکھیے دعا کی مقبولیت کے لیے رزق حلال کا کھانا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو یہ بھی دعاؤں کی مقبولیت کو روک دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل جو دعا کی مقبولیت کو روکتا ہے وہ ہے قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، یہ بھی دعا کی مقبولیت کو روک دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی نے بہت زیادہ حج کیے ہوں، کسی نے بہت زیادہ عمرے کیے ہوں، کسی نے بہت زیادہ نیک اعمال کیے ہوں، راتوں کو تہجد پڑھ رہا ہو، دن میں ماشاءاللہ 5 وقت نماز کی پابندی کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کی کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو رہا، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں مخلوق کے حق میں حق تلفی ہے، یا کہیں نہ کہیں جو رزق میں اور آپ کھا رہے ہیں وہ مشکوک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی، رزق حلال کھانے کی، اور ساتھ ساتھ مخلوق کی حق تلفی، مخلوق کی بھی حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ دعا کی فضیلت اور اہمیت ایوری تھرسڈے ہم بیان کیا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آج الحمدللہ تھرسڈے ہے، اور تھرسڈے والے دن آپ باقاعدہ کثرت سے درود و سلام بھی پیش کیا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کئی میسیجز بھی مجھ سے موصول ہوتے ہیں کہ کافی تعداد میں الحمدللہ آپ لوگ جڑ رہے ہیں اور درود و سلام پیش کر رہے ہیں، پڑھ کے پیش کر رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ تھرسڈے والا پروگرام جو ہے اس میں ناغہ نہ کیا جائے، اس کو کنٹینیو رکھا جائے۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے آیات شفا اس کی پریکٹس کی تھی، آیات شفا میں 3 آیات شفا شروع کی، ان کی پریکٹس کی تھی۔ آج اگلی 3 آیات شفا ان کی پریکٹس کریں گے، ممکن ہے کسی نئے ویور نے ہمیں جوائن کیا ہو۔ یاد رکھیے یہ آیات شفا اتنی مفید ہیں کہ میں اور آپ انشاءاللہ اگر اس کو یقین سے پڑھیں تو اللہ رب العالمین ہر بیماری کے لیے آپ کو اس کے ذریعے شفا عطا فرمائیں۔ تو آیات شفا اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام قشیری رحمہ اللہ یہ بہت اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ جب بھی اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے پریشان ہوتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین ان کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین ان کی مدد کے لیے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دیتے۔ تو حضرت امام قشیری رحمہ اللہ کے بیٹے جو ہے وہ بیمار تھے اور کافی پریشان تھے کہ آپ کی آنکھ لگی اسی پریشانی میں، اور نصیبہ جاگ اٹھا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امام قشیری تم کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے بیمار ہیں، بہت علاج کرا چکا ہوں لیکن صحت نہیں مل رہی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قشیری تم آیات شفا سے کیوں غافل ہو؟ آیات شفا پڑھ کر کیوں نہیں دم کرتے؟ اللہ اکبر۔ امام قشیری فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید، اللہ اکبر، اس کو کھولا، وضو کیا اور قرآن کریم کو کھولا اور دیکھا اس میں آیات شفا، اور آیات شفا پڑھ کر میں نے اپنے بچوں کو دم کیا تو اللہ رب العالمین نے میرے بچوں کو شفا عطا فرما دی۔ تو ناظرین کرام یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور بہت ہی پیاری آیات قرآنی ہیں، ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ 3 آیات شفا ہیں، ان کی پچھلی ویک ہم نے پریکٹس کی تھی، اگلی 3 آیات شفا کی آج پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نمبر 4 یہاں سے تلاوت کریں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ دوبارہ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں آرام آرام سے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہاں پر مد نہیں لیکن اس پر مد بھی ہے۔
شفاء ورحمة للمؤمنين. آیہ ہے نمبر 5. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَإِذَا، یاد رکھیے یہاں پر ذال ہے، ذال کو ہم سافٹ کر کے ادا کریں گے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. آیہ نمبر 6. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے، آیہ نمبر 6 یعنی آیات شفا میں آیہ نمبر 4. اس کا ترجمہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ آیہ ہے، اس کا ترجمہ ہے اور قرآن میں ہم ایسی چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے واسطے شفا اور رحمت ہے. یہ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر یہ آیہ نمبر 86 ہے، 82 ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ آیات شفا میں سے آیہ نمبر 5 ہے. اس کا ترجمہ ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی تو شفا دیتے ہیں. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ رب العالمین، اللہ تعالی ہی شفا دیتے ہیں. سبحان اللہ. آیت شفا نمبر 6. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. ترجمہ کہہ دیجئے یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آخر میں، اس مذکورہ طریقے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تین مرتبہ ان آیات کو روزانہ پڑھ کر صبح دوپہر شام مریض کو دم کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی. تنبیہ الغافلین یہ کتاب کا نام ہے. ناظرین کرام ماشاءاللہ آج ہم نے آیات شفا ہماری کمپلیٹ ہوئی اور ہم نے 6 آیات شفا، یہ آیات شفا 6 آیات شفا امام قشیری رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں اور یہ آزمودہ ہے. ایک دفعہ بھی پڑھ لیں ان آیات شفا کو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ان آیات کے شفا کے طفیل انشاءاللہ شفائے کلی نصیب فرمائیں. اور اگر کوئی صحیح طور پر ان آیات کو لکھ سکتا ہے، مثال کے طور پر کسی کاغذ وغیرہ پر ان آیات کو لکھ سکتے ہیں زعفران کے ساتھ، یا اپنی کسی پلیٹ میں، یعنی کہ جو چینی کی پلیٹ ہوتی ہے جس میں ہم یہاں تو ملتی ہیں، تو وہ چینی کی پلیٹ میں قلم کے ذریعے اگر ان آیات شفا کو لکھ کر پی لے تو انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ اس سے شفا نصیب ہوگی. حضرات کرام بہت ہی پیاری آیات شفا ہے. آئیے آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون سے ہیں اور انہوں نے کتنا درود و سلام پڑھا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you استاد؟ الحمدللہ. سسٹر بلقیس ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ استاد. جی ماشاءاللہ. کنٹرول روم اس کی جو ہے وہ اسٹرپ بھی چلا دیں. جی ماشاءاللہ. سسٹر بلقیس دس ویک ہاؤ مینی ٹائم یو ریڈ درود سلام؟ 4000 استاد. ماشاءاللہ. ویری گڈ. 4000 ماشاءاللہ. انشاءاللہ استاد. اوکے سسٹر یو کین ریسائٹ ٹوڈے از نیکسٹ 3 آیات شفا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ra is recite more full mouth. جی شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Yes, repeat. Complete آیا.